بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے اسے سطر ڈھانپنے کا حکم دیا۔ انسان اور جانور میں یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ جانور لباس نہیں پہنتا، اپنا سطر نہیں ڈھانپتا، لیکن رب کائنات نے انسان کو یہ توفیق بھی عطا فرمائی اور حکم بھی دیا۔ یہی ہماری آج کی حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے منگیتر کو دیکھنے کا اور سطر کو ڈھانپنے کا۔ 3138ویں حدیث کتاب میں اور 25ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن المسور بن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ قال حملت حجرا ثقيلا فبينا أنا أمشي سقط عني ثوبي فلم أستطع آخذه فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة، رواه مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے حدیث کا حوالہ مکمل کر دوں۔ صحیح مسلم کتاب الحید 19واں باب، اور باب ہے سطر چھپانے میں احتیاط۔ عبد الباقی کی ترتیب کے مطابق یہ حدیث 341ویں ہے۔ ویسے عام اہل علم کے نزدیک جو تقسیم ہے، میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھا دوں، یعنی عام جو حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کے مطابق بھی مناسب ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ حدیث کون سی ہے۔ 773ویں سنن ابی داؤد میں 4016ویں حدیث ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے جا رہا تھا، اور میں نے ہلکا سا ایک ازار باندھا ہوا تھا، تو پتھر اٹھاتے ہوئے میرا ازار کھل گیا۔ میں اس کو اس کی اصل جگہ پر رکھے بغیر نہیں باندھ سکا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے کپڑے کو صحیح طریقے سے باندھو اور ننگے مت چلو۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث اپنا مفہوم خود بیان کر رہی ہے کہ شرم و حیا دین اسلام کی عظمتوں میں سے ایک ہے، اور رب کائنات اپنے بندوں کو اشرف المخلوقات دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، انہیں اپنے سطر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یاد رہے، فیشن کے نام پر برہنہ ہونا یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی شان کے بھی منافی ہے۔ ہمیں جو آج کل میڈیا کے ذریعے سبق دیا جا رہا ہے کہ ماڈریٹ ترین انسان وہ جو زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کی نمائش کرے، خاص طور پر خواتین، تو خواتین شریعت تو مرد کو بھی ساتر باپردہ رہنے کا حکم دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباقات کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔